ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے. مشرق وسطی کی جنگ میں سعودی عرب کا اگر میں رول کی بات کروں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کا کردار کیا ہے؟ سعودی عرب کہاں کھڑا ہے؟ یہ اب بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل پہ کیا پاسبل ریاکشنز ہو سکتے ہیں عرب دنیا سے, یورپ سے, لیکن اس میں وقت لگ سکتا ہے. لیکن جو ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کل, انہوں نے کہا ہم ایسا حملہ کریں گے ایران پہ کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہوا کیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس قسم کا حملہ ہوگا, ان کا وہ صرف ایفیکٹس فیل کر سکیں گے. بڑی عجیب و غریب حملہ ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا میں جنگ کئی قسم کی ہے. پتہ نہیں وہ سائبر اٹیک کریں گے, کیا کریں گے, مجھے نہیں پتا, لیکن بڑا یہ خطرناک قسم کا ایک بیان ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایران نے بھی اب کلیئر کیا ہے کہ اگر حملہ ان پہ ہوا تو اس کا وہ مناسب جواب دیں گے. اب مناسب کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسی فیسلٹیز کو اٹیک کیا جو پاپولیٹڈ ایریاز کے قریب ہیں تو سویلین کیجولٹیز ہوں گی. اسرائیل کی جو ویکنس ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ دنیا کے یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنی تھی. اس جنگ کے بعد جو لوگ یہودی یہاں سے لوگ نکلنے شروع ہو گئے, وہ اسرائیل سے باہر جا رہے ہیں, یعنی یہودی باہر جا رہے ہیں, اور جو اندر آتے تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں. اوپر سے اگر اس قسم کی جنگ رہے گی تو امریکن جوز جو ہیں ان میں بڑا ایک ان کے خلاف ریاکشن آ رہا ہے, خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے. تو اس دن تمام چیزوں کا ایک حد تک اثر ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اس وقت لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہو گئی, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ بائیڈن تو الیکشن لڑ نہیں رہے ہیں. اس لیے کل دونوں نے بات کی ہے, کاملا ہیرس نے بھی کی ہے اور بائیڈن نے بھی کی ہے بات چیت. ٹھیک سر, کیا حماس کی نسبت حزب اللہ اسرائیل کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس کو جو ایک سرپرائز اسرائیل نے دیا ہے, اور وہ بالکل ماننا پڑے گا ان کو, جو انٹیلیجنس وکٹری ہوئی ہے, یعنی ان کے اوپر وہ جا کے انہوں نے اپنے جاسوس گھسا دیے ہیں حماس میں, اس میں حزب اللہ میں. یہ ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ان کے پیجز یا جو واکی ٹاکیز ہے ایکسپلوڈ ہوئے ہیں, جس طرح انہوں نے ٹارگیٹڈ حملے لیڈرشپ کو کیا ہے, تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. لیکن جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اٹیک, اس کا بڑا زبردست مقابلہ حزب اللہ کر رہا ہے. اور ایران, یہ جو اسرائیل کو خود ایڈمٹ کرنا پڑا کہ کافی اس کو ریزسٹنس ہے, اور کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں وہاں. سر, ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے, تو اگر اس خطے میں جنگ ہوئی تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت برے ہوں گے. پہلی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ یہاں سنی اور شیعہ دونوں انٹیگریٹڈ ہے سوسائٹی میں, باوجود اس کے چھوٹے موٹے کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے رہتے ہیں. دوسرا, جو مجھے امید ہے کہ یہ نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان نے ثابت کیا ابھی تک کہ شیعہ سنی معاملے پہ وہ انہوں نے ایک کوہیژن ہے, ان درمیان ایک یگانگت ہے نیشنل ایشوز کے اوپر. لیکن جو دوسری چیز خطرناک ہے وہ یہ کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور ایران کچھ بھی نہ کرے, اور وہ 2-4 تھرڈ کلاس قسم کے جہاز, میں کوئی امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, بہت مشکل ہے ان کو. اگر کوئی پرانے جا کے ڈبو دے اسٹریٹ آف ہرموز میں, اور وہ دنیا کا جو ٹریڈ پہ اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, اور جو اس کی آئل پرائسز پہ اثر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا, اور پاکستان جیسے ملک کو بہت امپیکٹ کرے گا. سر, یہ بتائیے کہ مشرق وسطی جنگ کے حوالے سے امریکہ کی پوزیشن تو واضح ہے, روس اور چین کہاں کھڑے ہیں؟ روس تو چاہے گا کہ امریکہ یہاں پھنسے, اور چائنا کو کوئی فائدہ نہیں کہ امریکہ آسانی سے نکل جائے, اور کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر تائیوان کے معاملے پہ ان کو کنفرنٹ کیا ہے ساؤتھ چائنا سی میں, تو وہ اوپنلی تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر وہ ایکچولی ان کی کسی نہ کسی شکل میں مدد کرے, اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بہت معاملہ بڑا تو پھر ان کو تھوڑا بہت اوپن بھی ہونا پڑے گا, تو اس کا ایک اثر ہو سکتا ہے. یہ ایک اور فیکٹر ہے جو اس وار کو وائڈننگ میں روکنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے.